اس راہ پر پہلے سے گامزن ہیں۔ الحمدللہ شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں شعبہ عربی کی بھی تعلیم ہے، اور شعبہ عربی کو حالات اور زمانے کے اعتبار سے ہم آہنگ کرتے ہوئے، انہیں منسجم کرتے ہوئے کہ آج زمانے کے تقاضے بدل گئے، زمانے کی ضروریات پھیل گئیں، اور لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کی توجہات، ان کا نقطہ نظر اور ان کی حاجتیں مختلف ہو گئی، اور زمانے کے تقاضے مختلف ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس تخصصات کا زمانہ تھا۔ ایک صاحب حفظ قرآن کرتے اور حافظ قرآن ہو کر اپنی پوری زندگی گزار دیتے کسی کونے میں بیٹھ کر۔ کوئی صاحب قرآن قرأت کی تعلیم حاصل کرتا اور قاری صاحب کے نام سے مشہور ہوتا، اور اس فن میں اسے کمال حاصل ہوتا، اس کی زندگی اسی میں چلی جاتی۔ ایک کوئی صاحب مفتی ہوتے اور افتاء اور قضاء اور فقہ میں ان کی مہارت ہوتی۔ کوئی صاحب کسی اور فن میں، ادب میں، تاریخ میں، سیرت میں، اس طرح کے فنون ہوتے تھے۔ لیکن آج زمانہ ایسا ہے، عمریں چھوٹی ہو گئی، تقاضے بلند ہو گئے، ضروریات بڑھ گئی۔ اب حالات ایسے ہیں، ہم جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس ملک کے دستور اور اس ملک کے نظام کے حساب سے اور زمانے کی ضروریات کے حساب سے ہم لوگوں نے یہ کیا کہ عصری علوم کو بھی شامل کیا جائے، شرعی علوم کے شانہ بشانہ، کیونکہ عصری علوم بھی اللہ کے ہیں، شرعی علوم بھی اللہ کے ہیں، دونوں انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے اگر ہو تو مطلوب علوم ہے۔ اگر اس سے اگر انسانیت کی خدمت مقصود نہ ہو، رضا الہی مقصود نہ ہو، تو دونوں علم نافع ہونے کے بجائے وہ زار ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اسلام میں دینی علوم اور دنیاوی علوم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اگر تقسیم ہے تو علم نافع اور اتنے زار کی، اور اسلام ہمیشہ علم نافع کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا دعائیں ثابت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ کہیں پر پورا قرآن اور پورے حدیث کے ذخیرے کو تلاش کر لیجئے، آپ کو کہیں پر اللہم انی اسألک علما دینیا، اللہم انی اسألک علما دنیویا و عصریا کی تقسیم نہیں ملے گی، تفریق نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کا زوال اس دن شروع ہوا جس دن علوم میں ثانویت اور تقسیم آئی۔ نہیں تو ہمارے اسلاف بیک وقت تعلیم دین ہوا کرتے تھے، اور بیک وقت عصری علوم میں بھی مہارت رکھا کرتے تھے۔ ہم اپنے اکابرین کا نام لیتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، جو حدیث کے بلند پایا محدثین تھے۔ فقہ میں ائمہ اربعہ کا نام لیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے شانہ بشانہ تاریخ میں، جغرافیہ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، علم طب اور علم ہندسہ میں مسلمان ماہرین کی اتنی ہی خدمات ہیں۔ اسی لیے ہم نے 1000 سال تک اس دنیا پر کامیاب حکومت کی ہے علم کی بدولت۔ پچھلے ایک دو صدی پہلے تک پوری دنیا میں ہمارے غلبے کے فریرے لہرا رہے تھے۔ پچھلے 1-1.5 صدی میں مسلمانوں میں دھیرے دھیرے زوال آیا، اور اس زوال اس حد تک پہنچا کہ مسلمانوں کی سلطنتیں لٹ گئی، مسلمانوں کی حکومتیں اجڑ گئی، انہیں تاریخ کے کوڑے کباڑ خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور آج زوال کی یہ حد ہے کہ باوجود 57 ممالک ہونے کے عالمی سطح پر ان کا کوئی وزن نہیں، ان کی کوئی خدمات کا تعارف نہیں اور اعتراف نہیں ہے۔ لیکن ہم کب تک سوئیں گے؟ کب تک اپنے بزرگان دین اور اکابر ملت کی تعریف اور فدرم سلطان بود کے نعرے لگائیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں اپنے اسلاف کے اکابرین کی تاریخ کو دہرانا پڑے گا، علم کی ثانویت کو مٹانا پڑے گا، اور ہمارے نسل نو، ہمارے طلبہ جہاں اس لائق ہیں کہ انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، وہ اس بات کے بھی حقدار اور مستحق ہیں، انہیں علوم و فنون اور عصریہ میں ماہر بنایا جائے، دیگر اقوام و ملل کے شانہ بشانہ انہیں بھی ترقی کا موقع دیا جائے۔ کیا یہ بچے، ہماری نسل نو، کیا اس لائق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس ملک کی خدمت کریں، اس ملت کی خدمت کریں؟ ہمارے یہ بچے ان جگہوں تک پہنچے، ان پوزیشنوں تک پہنچے جہاں ان کی دستخط چلے، جہاں ان کا سائن چلے، جہاں اس ملک کی قسمت لکھی جاتی ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، پلاننگ اور خطے بنائے جاتے ہیں۔ کیا ہمارے بچے اس لائق نہیں ہیں؟ جب تک ہم اپنے بچوں کو
ان استھانوں تک، ان مکانوں تک، ان پوزیشن اور عہدوں تک نہیں پہنچائیں گے۔ خدا کی قسم آپ اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے لڑتے، بھیک مانگتے مانگتے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جائیں گے، کوئی آپ کا حق دینے کے لیے، حق کا ادھیکار دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو باوزن بنانا پڑے گا تعلیم کی بدولت۔ اس لیے جامعہ نے اول دن سے اس ثانویت کو ختم کیا، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ادارہ یہ چاہتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارا ادارہ 8ویں کلاس کی منظوری کی تگودو میں ہے، اور انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر وہ منظوری ہمیں ملے گی، 8 کلاس کا مرحلہ مکمل ہوگا۔ ان 8 کلاس میں ہم لوگ 4 سبجیکٹ قرآن، 4 سبجیکٹ انگلش، نیپالی، میتھ، سائنس، یہ نیپال گورنمنٹ کے حساب سے پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو دیگر سبجیکٹس ہیں، مضامین ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ادب ہے، نحو ہے، صرف ہے، ان طرح کے مضامین کو ہم لوگ اس میں شامل کرتے ہیں۔ شروع کے 5 سال پرائمری اور ابتدائیہ کے 5 سال میں 6 سبجیکٹ اسکول کے اور 2 سبجیکٹ دینیات کے رکھتے ہیں۔ بیچ کے متوسطات کے 3 سال ہیں، 6 اور 7 اور 8 کلاس، اس میں 4 سبجیکٹ مدرسے کے اور 4 سبجیکٹ اسکول کے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9 اور 10 میں 2 سبجیکٹ اسکول کے، باقی 6 سبجیکٹ ہمارے مدرسے کے ہوں گے۔ باقی 11 اور 12 میں 1 سبجیکٹ نیپالی یا 1 سبجیکٹ اسکول کا، باقی 7-8 سبجیکٹ ہمارے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ جب یہ طلبہ اس ثانویہ کا مرحلہ مکمل کریں گے، ایک طرف انہیں عالمیت کی سند دی جائے گی، دوسری طرف اس یہاں کی حکومت کے، یہاں کے گورنمنٹ کی مانیتا پراپت 12ویں کی سرٹیفکیٹ بھی انہیں دی جائے گی، تاکہ ان کے سامنے علوم کے آفاق کھلے ہوئے ہوں۔ جو علماء جو عالم بننا چاہیں، شرعی علوم میں تخصص حاصل کرنا چاہیں، ہندوستان کے بڑے مدارس، دارالعلوم العلماء، دارالعلوم دیوبند، مذاہب العلوم سہارنپور، جامعہ سلفیہ مبارک پور اور اس طرح کے دیگر اداروں میں چلے جائیں، اور انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم اور آپ حضرات کا تعاون شامل حال رہا تو انشاءاللہ یہاں ہم لوگ کلیت الشریعہ بھی قائم کریں گے، جہاں تخصصات کے اور BA کی ڈگری تک کے لیے عالمیت کا نصاب چلائیں گے، اور دیگر جو عصری علوم میں جانا چاہیں ان کے لیے لا کالج ہے اور دیگر فیکلٹیز بھی انشاءاللہ کھولے جائیں گے، تاکہ ہمارے طلبہ وہاں جائیں اور یہاں کی سول سروسز میں اور واقعی ہم نے اس نام کی برکت کا بچشمے خود اس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔ وہ
हम लोगों ने बहुत ही गौर व फिक्र के बाद एक छोटा सा मुख्तसर सा जामे नाम जो अरबी में भी मुस्तअमल, उर्दू में भी मुस्तअमल, नेपाली में भी मुस्तअमल ईमान, हम लोगों ने नाम रखा जामियातुल ईमान, ईमान यूनिवर्सिटी। नाम जामिया हमने इसी खुत्ते और मंसूबे के तहत रखा है कि इंशाअल्लाह उस राह पर हम लोग चल रहे हैं। हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें जरूर इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगी और जामियातुल ईमान एक दिन आएगा, जरूर आएगा कि हकीकी माने में वो जामियातुल ईमान होगा और इस मुल्क के हजारों तलबा, हजारों तालिबात इस इदारे से मुस्तफीद होंगी और मुल्क को मिल्लत की खिदमत करेंगी इंशाअल्लाह। और मैं इस मौके पर एक और बात कह देना चाहता हूं कि आप हज़रात दुआ फरमाएं कि जामिया अपनी कार्रवाई में, अपनी राह में बहुत आगे निकल चुका है और बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। बस इसमें ताउन चाहिए आप हज़रात का। ये मिल्लत का काम है, एक फर्द का काम नहीं है। हजारों का तिनका एक का बोझ, 10 की लाठी एक का बोझ हो जाता है, कतरा कतरा मिलकर समंदर होता है। एक शख्स, एक अकेला चना को भार नहीं फोड़ सकता। जब आपका मुट्ठी मुट्ठी, आपका पाई पाई, आपका रुपए रुपए, आपकी एक एक राय और एक एक फिक्र और एक एक सलाह मशवरा अगर आप हमें नवाजते रहेंगे, इदारे के और इदारे के जिम्मेदारों से आप एतमाद का इजहार फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चा इदारा जो अभी 12 साल का एक बच्चा है, अभी उसे जवान होना है, उसे अभी फलना फूलना है, उसे अभी छाना है। इसलिए इसमें कदम कदम पर आपके हौसलों की, आपके ताउन की, आपकी दुआओं की जरूरत है कि आप तैयार हैं इदारे के ताउन के लिए। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो इदारा अपनी जवानी से पहले बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा। इसलिए इसे जरूरत है नए खून की, इसे जरूरत है नए हाथों की, इसे जरूरत है नए अफराद की, इसे जरूरत है नए ख्यालात और नए तालीमी मिशन की। और इंशाअल्लाह हम उसमें गामजन हैं। आज हमने इसी एतमाद के लिए, इसी हौसले को हासिल करने के लिए, इसी भरोसे को हासिल करने के लिए आपको यहां बुलाया है। आप में हम में वो तालमेल होना चाहिए जो दो हाथों के दरमियान तालमेल होती है तो उसे ताली बजती है। हम आए, साथ में साथ मिलाए, हाथ में हाथ मिलाए ताकि अच्छी आवाज निकले, उम्मत का अच्छा काम हो। नहीं तो बदगुमानियां होंगी और बदगुमानियां बढ़ेंगी तो इदारा फिर अपने फैसले महरूम